السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ انتظار کر رہے ہیں کہ آگے بات بڑھائی جائیں کہ زیتون کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ تو میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ النحل میں سورۃ النحل 14 پارے میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يَنبُتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ۔ بارش کے پانی سے ہم نے آپ کے لیے بہت ساری چیز پیدا کی، ان میں سے سب سے زبردست زیتون اور ڈیٹس۔ We have created so many things, subhanallah, and grew up so many things. اس میں سب سے بیسٹ زیتون اور نخیل پام ٹریز ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور کعب الاحبار اور قتادہ یہ بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ ہم ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کیسے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حیات میں، عمر میں، علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ آپ کو بھی یہی دعا ملے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ میرے پاس ایک سوال ہے۔ میرے ایک چھوٹے بھائی ہے، تو ان کا سکن میں یعنی ایگزیما ہے، صحیح۔ تو اس کے لیے کیا اچھا ہوگا؟ ایگزیما کے لیے عام طور پر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 38 پارے میں ہے سورہ قدر۔ وہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 7 مرتبہ اس کو پڑھ کر پانی میں ڈم کر کے پلایا بھی جائیں، اور پانی میں ڈم کر کے اس کے اندر میں روز واٹر، گلاب کا پانی یا مکس کر کے اس کو ایگزیما کی جگہ اپلائی کیا جائے کہ روز واٹر بہت کھول ٹھنڈا ہے، پانی کے ساتھ قرآن کی آیت بھی ہوگی، انشاءاللہ اس سے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ ہاں جی، تو پہلے یعنی روز واٹر اس کو ملانا ہے پانی کے ساتھ؟ ہاں جی، ملائے اور اس میں ڈم کر لے 7 بار۔ 7 بار؟ وہ ٹھنڈی پانی کے ساتھ یا ٹھنڈے پانی ہو، وارم واٹر ہو، جو بھی ہو۔ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ شفا دے، میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جی اللہ مولانا شکر۔ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں برکت دے۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ مستفید ہوتے ہیں اس سے۔ آمین تو آمین۔ مولانا صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے، میری بیٹی ہے، تو اس کے سر میں پرابلم رہتی تھی بہت زیادہ، مائیگرین بھی بہت ہوتا تھا اور ہیوی سر ہر وقت۔ تو ہاسپٹل والوں نے، ڈاکٹر نے MRI اسکین کروایا، تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے سر میں نا فلوئڈ ہے۔ اچھا۔ تو وہ اب کچھ میڈیکیشن لے رہی ہے، تو چاہ رہے ہیں ڈاکٹر کہ اسی سے ٹھیک ہو جائے۔ اگر نہ ہوا ان دوائیوں سے تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اسپائن سے وہ فلوئڈ نکالیں گے، جیسے وہ لمبر پنکچر شاید کہتے ہیں۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو وہ اب کہہ رہی تھی کہ یہ دوائیوں سے ٹھیک ہو جائے تو اچھا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو کچھ ایسا مجھے بتائیں وظیفہ۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہو، طاقت ہو، تو ایک وظیفہ اللہ پاک نے ابھی میرے ذہن میں ڈالا ہے، جو برسوں کا اولیاء کرام کا بتایا ہوا ہے اور مجرب ہے، موسٹ آف دا پیپل ہیڈ ایکسپیرینس بھی ہے اس کا۔ وہ سب سے بیسٹ وظیفہ، آپ 40 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے، لیکن ایک بار سورہ فاتحہ، پھر ایک بار درود شریف، پھر ایک بار سورہ فاتحہ، پھر درود شریف، پھر ایک بار سورہ فاتحہ، پھر درود شریف، اس طریقے سے 40 بار سورہ فاتحہ اور 41 بار درود ہو جائے گا۔ اس کو پانی میں دم کر لے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ میرے والد صاحب کا ایک مسئلہ تھا، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کو دماغ کے بیچ میں پانی تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا
10 ڈاکٹر سے مشورہ کیا, 9 ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کوما میں چلے جائیں گے اگر آپریشن کیا, پانی نکالا تو. ایک نے کہا کہ 9 نے کہا نہ کریں, ایک نے کہا کر لیں آپریشن, ہم نے کہا نہیں کرنا ہے. اس کے لیے یہ وظیفہ ہم نے کیا, الحمدللہ کئی سال تک وہ زندہ رہے, ان کا پانی سوکھ گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ اس پر عمل کیجئے, اللہ سے مجھے یقین اور امید ہے کہ اس کو پانی میں دم کر کے پلائیے, اور اوپر سے میں نے کہا اس کے سر میں ہر جگہ پر یہ اولیو آئل بھی مساج کیجئے, انشاءاللہ اس سے بہت شفا ہوگی. اولیو آئل کو پلائیے بھی اس کو, یہ زیتون کے تیل کو 1 چمچ صبح اس کو خالی پیٹ پلا دو, انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. تو مولانا صاحب یہ 40 بار جو پڑھنا ہے یہ ہر روز پڑھنا ہے؟ یہ 40 دن کا عمل ہے, 40 دن پڑھنا ہے اور 40 بار پڑھنا ہے. 40 بار درود شریف, 40 بار درود شریف پڑھنا ہے ایک بار, تو پھر یہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اچھا, تو 40 دن تک پڑھنا ہے. 40 دن کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا جی, اللہ شفا دے, اللہ تو شفا دے. دوسری بات مولانا صاحب, اس کو ڈپریشن بھی بہت رہتا ہے. سر میں یہ اولیو آئل مساج کریں. ڈپریشن کے لیے سب سے بیسٹ یہی ہے کہ سر میں اس کے اولیو آئل مساج کیا جائے, اللہ شفا دے اس کو. جی ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. آمین آمین. جی دعا میں بھی یاد رکھیے, دعا کرتے اللہ اس کو شفا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں سن رہا ہوں جی. مفتی صاحب, میں نے پہلی دفعہ آپ کو کال کیا, میرا بیٹا وہ گھر سے چلا گیا ہے. اللہ اکبر. اچھا, تو واپس نہیں آتا, بہت کوشش کر کے ایک رات آتا ہے, بس پھر چلے جاتا ہے, 2-3 ویک پھر غائب رہتا ہے, اور نشہ بھی کرتا ہے. بہت پریشان ہے اس کے لیے, کوئی وظیفہ بتائیں. عام طور پر اولیاء, آپ ذرا اپنی ٹی وی سے ذرا دور ہو جائیں تھوڑا سا, تاکہ آپ آواز برابر مجھے بھی سنائی دیں, اس لیے کہ آواز ٹکرا رہی ہے. میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو عام طور پر اولیاء کرام بزرگان دین نے یہ وظیفہ بتلایا ہے, کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں تو 30ویں پارے میں 30 پارے میں سورہ والضحیٰ ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. یہاں تک تو ایک ایک بار پڑھنا ہے. اب یہ آیت آ رہی ہے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اس آیت کو 21 ٹائم پڑھنی ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اس کے بعد پوری سورت کو ایک بار پوری کر لے. تو پوری سورت ایک بار پڑھنی ہے, اور اس میں یہ جو آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اس کو ریپیٹ کرنا ہے 21 ٹائم. یہ سورت آپ کو پڑھنی ہے. جس دروازے سے آپ کا بچہ باہر گیا ہوا ہے, وہ دروازے کے اندر میں کھڑے ہو کر, دروازہ بند کر کے اندر میں کھڑے ہو کر آپ کا چہرہ دروازے کی طرف کرے. انشاءاللہ اللہ پاک بچے کو لے آئیں گے, اور اللہ اس کو ہدایت بھی دیں گے, اور اس کو شراب اور ڈرگ سے اور برے کام کرنے سے اللہ اس کو ہدایت بھی دیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو صبح کس ٹائم پڑھوں؟ جو بھی ٹائم ہو, دین میں ایک بار کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بس دعا بھی کرنا میرے لیے, بہت پریشان ہے. اللہ عافیت دے, اس کو بیٹے کو نیک بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مفتی صاحب, ہم کو ایک کوشچن پوچھنا تھا آپ کو. جی پوچھیے. کہ ہمارے پیچھے دشمنات بہت پڑے ہوئے ہیں کافی سالوں سے. جی, تو پوچھنا تھا کہ دشمنوں کا سے نجات کیسے پا سکتے ہیں؟ ویسے عام طور پر اکابرین ہمارے اولیاء کرام 3 نام بتلاتے ہیں. 3 نام بتلاتے ہیں, یا سلامو, یا جبارو, اور یا منتقمو. یا سلامو, یا جبارو, یا منتقمو. یہ 111 بار پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے چہرے کے اوپر پھرا لینا ہے صبح میں خالی. انشاءاللہ دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا انشاءاللہ. اور ویسے بھی ایک عمل ہے, یاسین شریف کا پہلا رکوع روزانہ پڑھ لیا جائے, اس نیت سے کہ اللہ پاک دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما. جی اور ایک جزاک اللہ مفتی صاحب. اور ایک دوسرا سوال بھی تھا
ایک بیٹی کا بھی ایگزام وہ شروع ہونے والا ہے، تو اس کو وہ آج بتا رہی تھی کہ جب یہ پریکشا کرتی ہے تو اس کا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، کوئی آنسر ذہن میں آتا ہے، پھر اس کو وہ آنسر دوسرا دماغ میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے؟ اس کے لیے سب سے بیسٹ وظیفہ آپ سنیے، اللہ کا نام ہے یا علیم عین کے ساتھ، یا علیم. میرے بہت سے اسٹوڈنٹ کو دیا ہے، الحمدللہ کامیاب ہوئے ہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس. یا علیم، جس وقت یہ ایگزام کے جگہ میں بیٹھے گی کویشچن لکھنے کے لیے، تو پہلے کویشچن پیپر کو ہاتھ میں لے کر نیچے رکھ دیں، اور یا اللہ کا نام یا علیم یا علیم یا علیم 21 ٹائم آگے پیچھے درود شریف ایک بار پڑھ لیں. 21 ٹائم اس نام کو پڑھ کر پین کے اوپر دم کر لیں، اپنے سینے پر دم کر لیں، اور کویشچن پیپر کے اوپر دم کر لیں دونوں طرف. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ کویشچن لکھے گی، رائٹ آنسر انشاءاللہ اللہ پاک اس نام کی برکت سے اس کے ذہن کے اندر میں ڈالیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور ایک اور سوال مفتی صاحب، سب سے اچھا وظیفہ جو ہے، جو لوگ ہمارے اوپر جو دشمن ہے وہ سحر اور جادو کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے کون سا سب سے بیسٹ عمل ہے؟ دیکھو، ویسے تو سب سے اچھا وظیفہ مجھے بتلایا گیا ہے میرے شیخ کی طرف سے، میں آپ بتلا دیتا ہوں، آج سب کو اجازت بھی دیتا ہوں. وہ مجھے خاص طور پر میرے شیخ نے برسوں پہلے بتلایا تھا. میرے شیخ نے اس کو 40 سال پڑھا ہے اور مجھے اجازت دی ہے. میں 20 سال سے اس کو پڑھتا ہوں. مجھے یقین ہے، میرے استاد نے فرمایا، میرے شیخ نے، کہ انسان میں سے کوئی دشمن اور جنات میں سے کوئی دشمن، شیطان میں سے آنکھ اٹھا کر تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا ہے. چلو آپ کی برکت سے میں دے دیتا ہوں. اللہ کا نام ہے یا قہارو یا قہارو یا قہارو. یہ صبح میں شام میں 7 بار 7 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں انشاءاللہ. آگے پیچھے درود شریف، درود شریف 3 بار. جی بہت بہت شکریہ. 7 بار صبح شام. یا انشاءاللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو، وعلیکم السلام. جی سسٹر، میں نے پوچھنا تھا کہ میری گرینڈ ڈاٹر 4 سال کی ہے، تو وہ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہاں جی وہ نا ہر 2-3 منٹ کے بعد نا کہتی ہے میں نے ٹوائلٹ جانا ہے. وہ پیشاب کرتی ہے، اپنی وہ نیپی گندی کرتی ہے، تو اس کو اگر پینٹی پہ نہ ہو تو وہ نہیں پہنتی، اگر پل اپ پہ نہ ہو تو وہ ہر 2-3 منٹ کے بعد نا پیشاب کرتی ہے. کہتی مجھے چینج کرو. بار ہر 3-5 منٹ کے بعد نا وہ پیشاب کر دیتی ہے. اس کو کنٹرول نہیں ہے. ہاں، اس کو جو ہے نا، اگر یہ 4 سال کی ہے تو عام طور پر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک وظیفہ بتلایا ہے کہ سیسمڈ سیڈ جو ہوتا ہے، یعنی ٹل جس کو بولتے ہیں، جی کالے ہو یا سفید ہو، اس پر 40 بار سورہ فاتحہ دم کر دی جائیں. عام طور پر میں ڈائبٹیز والوں کو زیادہ پیشاب لگتا ہے وہ شوگر کی وجہ سے، تو میں نے ان کو بتایا، الحمدللہ کافی لوگوں کو کنٹرول میں ہے. تو چونکہ یہ چھوٹی بچی اگر یہ چبا سکتی ہے تو بہت اچھا ہے. 1 چمچ روزانہ صبح شام اس کو چبا لے. اگر نہیں تو پھر اس کو یہ شہد والا پانی پلایا جائے صبح شام، اس میں سورہ فاتحہ دم کر دے 3 بار. شہد یعنی وارم واٹر ہو، اس کو بوٹل میں دے دیا جائے یا کپ میں، اور اس میں ذرا سا شہد ڈال دے. انشاءاللہ اس سے اس کا جو اصل میں جو اس کا بلیڈر ہے نا بہت کمزور ہوگا، تو پانی پی کر بہت جلد پیشاب کر دیتی ہے. تو اس کے لیے سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ اس کے بلیڈر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ جو عمل ہے نا، یہ شہد کا والا زبردست عمل ہے. اس کو پانی میں، گرم پانی میں وارم واٹر میں ڈال کر اس کو پلا دیا جائے دن میں 2-3 بار. 1 ٹی اسپون صبح، 1 ٹی اسپون شام. جی انشاءاللہ. تو یہ زیادہ نہیں بچی کے لیے 1 ٹی اسپون ہنی؟ نہیں، ٹی اسپون زیادہ نہیں ہوتا ہے. اچھا. اور دوسرا تل کیسے دینے ہیں اس کو؟ تل 1 چمچ میں ایسے تھوڑا سا 500 گرام منگوا لیں. دے سکتے ہیں گڑ کے ساتھ ڈال کے؟ ارے صرف گڑ ہی کھلا دو، گڑ بھی بہت اچھا ہے. گڑ کے ساتھ تل ملا کے 1 چمچ وہ تو بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی. تو کتنے دن یہ دینے تل؟ یہ 21 دن تک اس کو پلانا ہے. اچھا، کھلانا تل ہے. بھی 21 دن دینے ہیں؟ جی ہاں. اچھا جی، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام، بہت مہربانی. جی میں کہہ رہا تھا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے
بات آپ نہ بھول گئے ہو، مجھے تو الحمدللہ یاد ہے، میں کہہ رہا تھا انہوں نے کہا ہے کہ سب سے زبردست درخت اللہ پاک نے اگر بنایا ہے تو زیتون کا، اور وہ بھی بنایا ہے بیت المقدس فلسطین میں، جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ اس کا تیل بھی افضل ترین ہے، اس کا آئل بھی افضل ترین ہے، اور درخت کے جس کو اولیو کہتے ہیں وہ بھی سب سے بڑا فروٹ ہے، سب سے برکت والا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرۃ مبارکہ کہا ہے، برکت والا درخت ہے، اور خود قرآن میں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہاں پر زیتون زیادہ ہے، یہ برکت والی جگہ ہے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب الاطعمہ میں، راوی اس کے ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کلو الزیت، زیتون کھاؤ، اولیو کھاؤ، ودہنو، اور اس کا آئل جو ہے زیتون آئل ہے، اولیو آئل ہے، اس کو بدن میں مساج کرو، بدن کے اعضاء کو مضبوط سٹرونگ بنانے کے لیے، بدن کے یہ جو پارٹس آف دا باڈی ہے، یہ آرگنز ہے، اس کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان کلوا الزیت ودہنوا، کیوں؟ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرماتے عمر بن الخطاب یہ برکت والا درخت ہے، اس میں برکت رکھی ہے اللہ پاک نے۔ اور آگے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اِعْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، اللہ اکبر، قربان جاؤں صحابہ کرام پر، کیا فرماتے ہیں؟ اِعْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، زیتون کو سالن میں ڈالو، یعنی اس کے آئل کو، زیتون آئل یوز ان دا کری۔ ہم لوگ تو دوسرا آئل کھاتے رہتے ہیں، لیکن زیتون مہنگا ہے، وہ چونکہ ہم استعمال کرنا نہیں چاہتے پیسے کو، مہنگا آئل کون لے گا، لیکن بدن کی صحت کے لیے زبردست آئل ہے، جس کو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اِعْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ، زیتون کو آپ ڈالو سالن میں، زیتون آئل سے سالن بناؤ، کری بناؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَدَّہِنُوا، اور اس کو بدن پر مساج کرو، اپنے بدن پر مساج کرو۔ میں کہا کرتا ہوں، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے ارتھرائٹس ہو گیا، مجھے یہاں پرابلم ہے، یہاں پرابلم ہے، بدن میں درد ہے۔ خود صحابہ فرماتے وَدَّہِنُوا، اس کو مساج کرو، یہ برکت والا ہے، برکت والا ہے، جس کو اللہ برکت والا قرآن میں کہتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر یقین کس پہ ہونا چاہیے؟ ہمارا یقین کمزور ہے۔ خود فرما رہے عبداللہ ابن عمر وَدَّہِنُوا، سالن بنا کے کھاؤ، یعنی سالن میں اس تیل سے سالن بناؤ اور اس کو بدن میں مساج کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ برکت والا درخت ہے، برکت والا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جوزی، یہ پہلی حدیث ترمذی کی تھی، دوسری حدیث یہ ابن ماجہ کی ہے، تیسری حدیث یہ ہے ابن جوزی نے لکھی ہے، سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں علیکم بالزیت الزیتون، زیتون کے تیل کو لازم پکڑو، زیتون کے تیل کو، آئل کو لازم پکڑو۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی زیتون کے آئل کو استعمال کرتے رہو، یوز آلویز اولیو آئل۔ کیوں؟ فرمایا آگے کہتے ہیں فَكُلُوهُ، اور اس کو کھانے میں استعمال کرو، وَدَّہِنُوا بِهِ، اور بدن میں اس کے ذریعے سے مساج کرو، اولیو آئل کو بدن میں استعمال کرو۔ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ مِنَ الْبَوَاسِيرِ، بہت سارے فائدوں میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ بواسیر کی بیماری، بواسیر کی بیماری سے بھی اللہ پاک حفاظت کر لیتا ہے۔ کھانے میں استعمال کرو۔ اندر میں، پیٹ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، پیٹ ہمارا سمندر ہے، اس میں کتنی گندگیاں ہے، کبھی یہ کھا لیا، کبھی وہ کھا لیا، سارا مکسچر گندا بنا ہوا ہے۔ اب ٹوائلٹ کا پرابلم
डाइजेशन का प्रॉब्लम, कभी यहाँ दर्द कभी यहाँ दर्द। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि जैतून के तेल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाते थे कि फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए अल्लाह के हबीब ने फरमाया है, रिवायत है, क्या फरमाया, मनी दहन बिज़ैती, फरमाया जैतून का तेल इस्तेमाल करो, ये फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए। ये जो लंग्स है ना, जिसे हम ब्रीडिंग प्रॉब्लम होता है, सीने का प्रॉब्लम होता है, ये अंतड़ियाँ बंद हो जाती है, ब्लॉक्स हो जाती है ना, और हार्ट अटैक होने का खतरा है, डेंजरस है इन तमाम के लिए। और अंदर में जितनी गंदगी है, ये जो अंट्रीज है ना अंदर में, ये ब्लॉक हो जाती है अंदर में। जैसे आप बहुत सी मर्तबा ये ऑयली फूड खाते हैं, थोड़ी देर तक आप अपने बर्तन में ऑयल को रखो, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये जामिद हो जाएगा, जम जाएगा, आपको दोबारा गर्म करना पड़ेगा, दोबारा ऑयल बनेगा। अंट्रीज के अंदर में ये जामिद हो जाता है, ये अंदर में जम जाता है। फरमाया ऑलिव ऑयल एक ऐसी चीज़ है, ये जमती नहीं है, ये अंदर से अंतरीज की अंदर की गंदगियों को ख़त्म कर देती है, फिर भूख भी लगती है, फेफड़ों के अंदर से जो नुकसान है उसको ख़त्म करती है, और आपके खून को अंदर में तेज़ करती है। जैतून एक ऐसी चीज़ है, इसमें गर्म भी है और उसमें तर भी है, यानी मोतदिल है, एकदम गर्म नहीं है, एकदम ठंडी नहीं है, दरमियानी है, कोई नुकसान पहुंचाने वाली नहीं। अल्लाह पाक ने इसको शजरतुल मुबारका कहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कितनी बार इसके फजाइल बयान फरमाए हैं। एक हदीस है ज़ईफ, लेकिन हदीस में कहा मनिदहन बिज़ैत, के जैतून के तेल को बदन पर मसाज करो, लम यक़रबहु शैतान, शैतान भी करीब नहीं आता। इतने इसके फजाइल इतने ज़्यादा है। इसके फ़वाइद में से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये जो नकल किया है, पेट के अंदर के कीड़ों को, जो वर्म्स होते हैं पेट के अंदर में, उसको ख़त्म कर देता है। जैतून का तेल जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, और बहुत सी मर्तबा तो जवानी में बुढ़ापा नज़र आता है 40-45 साल की औरत, मर्द है, लेकिन 15 किलो का वजन उठा ले तो ठग जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर सीढ़ी चढ़ ली ठग गए, इसलिए कि है 45 साल का और उसका क्या कह रहे हैं, काम बदन बता रहा है 70 ईयर्स का। फरमाया जैतून का तेल इस्तेमाल करो, जैतून खाओ, जैतून का तेल इस्तेमाल करो। ये जो दांत के जो मसोरे हैं जितने भी ऊपर में, इसको मजबूत बनाता है, बड़ी उम्र तक उसके दांत में प्रॉब्लम नहीं होता, दांत गिरते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बालों पर लगाएंगे, बालों की मजबूती होगी, दिमाग पर बहुत फायदा होगा, बदन के ऊपर मालिश करोगे, आज़ा के अंदर में मजबूती आएगी। इंशाअल्लाह इस पर अमल करते रहो, बड़े फ़वाइद होते हैं। अब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला जो बात कही गई हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन। जो बात कही गई हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। जिन्होंने मैसेज आगे भेजे हैं अल्लाह उनको कबूल फरमा, सबके जायज़ मकासद पूरे फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी आला औलाद को कुर्रत ऐन बना, आँखों की ठंडक बना, हलाल रोज़ी नसीब फरमा। दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा, दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमा, दुश्मनों को नाबूद फरमा, ख़त्म फरमा। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर की दुआ मांगी है उसमें हमारा हिस्सा नसीब फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।